الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین اس کی کچھ وضاحت ہم نے کی تھی، کچھ مزید اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ متقین اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف قسم کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ تقوی کے فوائد میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جس کے پاس تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرتا ہے، ھدی للمتقین۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی مدد تقوی کی وجہ سے آتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا دوست ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے۔ مغفرت، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے مغفرت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا سبب تقوی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، معاملات میں آسانی اللہ تعالیٰ تقوی سے پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس سے اجر بھی بلند کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اعمال کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کامیابی تقوی کے ساتھ ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، دنیا کے اندر اور آخرت میں خوشخبریاں تقوی کی وجہ سے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جنت میں دخول بھی تقوی کی وجہ سے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اور نجات بھی تقوی کی وجہ سے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، یہ چند مقامات میں نے جو فوائد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تقوی کے ذکر کیے اس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ ویسے مقامات تتبع کے ساتھ اس سے زیادہ بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ رأس الخیر، سب سے زیادہ خیر جو نصیب ہوتی ہے اور جو ملتی ہے اس میں بہت بڑی چیز جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی اب تقوی کے کچھ بواعث، تقوی کے کچھ اسباب کیا ہیں کہ تقوی کن کن، یعنی کہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ پہلی چیز، انسان کے اندر جب تقوی آتا ہے تو وہ آخرت کا خوف اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا کی سزا کا جو ہوتا ہے ڈر انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں انسان اللہ سے اجر لینے کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے۔ خوف کے حساب و کتاب کا جو خوف ہے یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تقوی کا باعث ہوتی ہیں۔ اب اہم چیز نوٹ کیجئے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ تقوی کے 5 درجات ہیں، ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ وہ تقوی کے کس درجے پر کھڑا ہے، اور پھر اس سے آگے وہ اپنے نفس کو لے جانے کی کوشش کرے۔ پہلا تقوی کا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچے۔ اسلام، جو اسلام میں داخل ہو گیا اس نے ایک قسم کا تقوی اختیار کر لیا، کفر سے بچ گیا وہ، یعنی دائمی جہنم کے اندر دخول اس کا نہیں ہو سکتا، تقوی اس کے اندر ایک درجے کا حاصل ہو گیا اس کو۔ دوسری قسم کہ جو بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے
اور کبیرہ گناہوں سے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بندہ بھی تقوی کے دوسرے درجے پر آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں مقام التوبہ، توبہ کا مقام۔ جی کبائر سے بچنا، محرمات سے بچنا۔ اسلام لانے کے بعد دوسرا بڑا درجہ تقوی کا جس پر انسان ترقی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، یہ تقوی ہے۔ تیسرا درجہ کہ انسان شبہات سے بچے۔ جو شبہات انسان کو وارد ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ چیز جائز ہے کہ نہیں ہے، جو شبہ والی چیز ہے اسے ختم کر دے انسان۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو ترک کر دے یہاں تک کہ تو ایسی چیز میں آ جا جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ انسان کچھ مباح چیزیں ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، ان سے بھی بچنا کہ بہت زیادہ مباحات کا استعمال نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ لوگوں سے بیٹھنا، یہ سب امور ایسے ہیں کہ جو مباح ہیں اور جائز ہیں، لیکن ان کو اس حد تک رکھے کہ جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ ان کو لینا مباح ہے، لیکن وہ زیادہ مباح چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کا دل کہیں غافل نہ ہو جائے۔ یہ سمجھ آئی چوتھی چیز آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مقام زہد۔ زہد اکثر لفظ بولتے ہیں نا، وہ بڑا زاہد ہے، دنیا سے بے رغبت۔ بے رغبتی کا درجہ اس وقت ملتا ہے کہ جب انسان مباح چیزوں سے بھی بچے۔ دل کرتا ہے ہر وقت کھانے پینے کی چیزیں، لذیذ قسم کی چیزیں، چٹپٹی چیزیں، لیکن انسان اپنے آپ کو مباحات سے بچاتا ہے۔ اور پانچواں درجہ جو آخری درجہ تقوی کا اہل علم نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کے غیر کو کسی صورت میں داخل نہ کرے۔ اس کو مقام المشاہدہ کہتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کسی کی محبت کو حاضر نہ کرے۔ مشاہدہ، جی آپ اس کو سمجھیے پانچویں چیز کو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے دل میں وہ یہ بات جگائے رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، ہر وقت یہ احساس اپنے دل میں پیدا کیے رکھے، یہ مراد ہے۔ اس سے مراد یہ چیز ہے، دوسری چیز مراد نہیں ہے اس سے۔ یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے غیر کی محبت دل میں آئے نہ، وہ تو آتی ہے، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جان کی محبت، ہر چیزوں کی محبت تو دل میں آتی ہے، لیکن یہاں پر جو پانچویں قسم مراد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر وقت ایک چیز دل پر چھائے رہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت جو ہے نا وہ اس کے دل میں ایسی ہونی چاہیے، اور کی محبت نہ آئے اس کے دل میں۔ یہ 5 درجے ہیں تقوی کے۔ اب قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، قرآن مجید جب کوئی ایسا لفظ استعمال کرے کہ جس کا معنی قرآن کے پاس خاص ہو تو قرآن اس کا معنی خود بیان کرتا ہے۔ تقوی کا معنی جو لغت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ تو یہی ہے، بچنا، بچنے والی چیز جس سے بچا جاتا ہے اس چیز کو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اسلام نے تقوی کا معنی خاص بیان کیا کہ متقی کون ہوتا ہے، تقوی کس کے پاس ہے۔ جی قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن بعض کلمات ایسے ہیں کہ جس کا معنی قرآن نے خود کیا ہے،
کیونکہ وہاں پر ان کلمات سے قرآن نے اپنا معنی مراد لیا ہے، لغت کا معنی نہیں لیا۔ یہاں پر قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا متقین۔ متقی کا معنی کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ متقی اسے کہتے ہیں کہ جس میں یہ صفات پائی تھے۔ بات سمجھ آئی؟ اب متقی کون ہوتا ہے؟ جس میں پہلی صفت یہ پائی تھی الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کے دو مطلب اہل علم نے لکھے ہیں، مفسرین نے۔ غیب سے مراد ہے چھپی ہوئی چیز، جو چیز انسان کے سامنے نہیں ہے، یعنی برزخ کے سارے معاملات، قبر اور اس میں جزا اور سزا کے معاملات، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جنت جہنم اور حشر اور اعمال کا تولا جانا، یہ سب چیزیں نہیں دیکھی لیکن ایمان رکھتا ہے۔ یہ پہلا ایک معنی بیان کیا گیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ غیب سے مراد ہے اپنے ظاہر اور باطن سے، یعنی ظاہراً و باطناً وہ ایمان الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ظاہر اور باطن دونوں طرح سے ایمان لاتے ہیں، لیکن پہلے والا معنی زیادہ معروف ہے۔ ایمان بالغیب کی تھوڑی سی وضاحت سن لیں۔ ایمان بالغیب کے اندر کئی چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز وہ کہ جو ہم نے دیکھی نہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی چند چیزیں، اور کچھ چیزیں ایمان بالغیب کے اندر وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ اسلام کے کئی احکامات ایسے ہیں کہ جو اس نے دیے اور انسانی عقل جو ہے نا اس کی توجیہ آج تک تلاش نہیں کر سکی۔ یہیں سے کچھ لوگوں کی گمراہی ہوئی۔ یہ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، ان کے نزدیک ہر شریعت کے حکم کو وہ اپنی عقل سے وہ پرکھتے ہیں۔ ان کا جی معتزلہ، ان کا ایک اصول ہے اذا تعارض العقل والنقل قدم العقل۔ جس وقت قرآن اور عقل یا حدیث اور عقل ٹکرائے تو عقل کو آگے کریں گے اور نقل یعنی قرآن و حدیث کو پیچھے کریں گے۔ گویا کہ ان کے نزدیک اصل معیار ان کی عقل ہے۔ تو ایمان بالغیب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک چیز آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آپ پھر بھی اس پر ایمان لائیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، انسان کے جسم سے گیس خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وضو جب ٹوٹتا ہے تو انسان ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے۔ جہاں سے گیس نکلی وہاں پر تو استنجا بھی نہیں کیا انسان نے، کیونکہ گیس سے استنجا بھی نہیں ہوتا۔ تو سبب کوئی چیز بنی اور دھویا کسی چیز کو، اس میں کیا نسبت ہے آپس میں؟ یہ انسانی عقل یہ توجیہ نہیں بیان کر سکتی۔ اور کئی احکامات ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے لیکن آپ اس کی توجیہ نہیں صحیح تلاش کر سکتے، تو یہ ان چیزوں کا ماننا ایمان بالغیب میں شامل۔ یہی فرق ہوتا ہے گمراہ لوگوں کا اور منیب لوگوں کا۔ جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب تک ان کی عقل میں بات داخل نہیں ہوتی ہے اس کو تسلیم نہیں کہتے ہیں، جی عقل نہیں مانتی، ہماری عقل میں نہیں آتا۔ اور جب کہ دوسری طرف اہل ایمان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ ان کی عقل میں کوئی چیز آئے نہ آئے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، جی ہے، بس اگر ہے تو پھر ماننی ہے ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے۔ ایمان بالغیب میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن ہم جب قبر پہ جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی کوئی قبر دیکھتے ہیں، پرانی قبر جس میں سوراخ ہوا ہے، تو اس میں کوئی عذاب ہمیں نظر نہیں آتا۔ یا کوئی قبر کھودی جاتی ہے تو مردے پر نہ کوئی سانپ بچھو، نہ کوئی جنت کا بستر اور نہ کوئی جہنم کا بستر۔
ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ایمان بالغیب کا کیا معنی ہے پھر؟ تو ایمان بالغیب کا معنی یہی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نظروں میں اللہ نے جتنی طاقت رکھی ہے اتنی طاقت کے ساتھ ہم برزخ کے معاملات کو دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ تو جس طرح میری آنکھ پردے سے آگے آگے دیکھ سکتی ہے، پردے سے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے برزخ کو دیکھنے کی طاقت اس آنکھ میں نہیں رکھی۔ تو قبر کے معاملات برزخ والے ہیں۔ یہی بات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے عذاب قبر کا بھی انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی کتنی قبریں ایسی ہم نے دیکھی، کوئی عذاب نہیں ہو رہا تھا، کوئی جنت جہنم نہیں تھی قبر کے اندر۔ تو یہ ایمان بالغیب کو وہ سمجھے ہی نہیں۔ یہاں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر صبح آسمان دنیا سے ایک فرشتے دو آتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں، اے اللہ جو تیرے رستے میں دیتا ہے، اللہم اَأْتِ مُنْفِقًا خَلَفًا اللہم اَأْتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اللہ جو تیرے رستے میں دے اس کو اتنا دے کہ باقی رہ جائے، اور جو تیرے رستے میں نہیں دیتا اسے ایسا دے کہ جو ختم ہو جائے۔ اب کیا ہے اس میں؟ کبھی ہم نے یہ آواز سنی ہے؟ جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے بلند آواز سے فرشتہ روزانہ کہتا ہے۔ ایسی کئی باتیں جو ہمیں شریعت نے کہی ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم انہیں سن نہیں سکتے، ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اسے ماننا ہے۔ یہ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے۔ اگر ایمان بالغیب کی ہمیں سمجھ آ جائے تو بہت سارے اشکالات جو ہیں وہ ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ بس جو باتیں سمجھ آ گئیں وہ سمجھ آ گئیں، جو سمجھ نہیں آئیں ان کو سمجھنا ضروری ہے ہی نہیں۔ بس یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے؟ جی ہے۔ بس اگر اس کی بات ہے تو پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو یہاں پر ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں، کل انشاءاللہ مزید یہاں سے سبق کو آگے چلائیں گے۔